سے جی رہے ہیں، ان کے لیے شکریہ کا کوئی الفاظ، کوئی استعارہ، کوئی میرے پاس اظہار نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کر سکوں۔ خواتین و حضرات، یہ شمال جو ہے یہ ہمارا، میں تھوڑی سی زیادتی ہوگی اگر طارق صاحب کے ہوتے ہوئے اس پہ کچھ کہہ سکوں۔ میں آپ کو اب جاتے جاتے ایک اپنی کتاب کا دو منتخب حصے جو ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ میری پسند کا ہے اور ایک آپ کی پسند کا ہے، یہ آپ دیکھیے اور اندازہ کیجیے۔ یہ بنجارا پن ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، اس کے لیے ایک عشق چاہیے، ایک جنون چاہیے۔ یہ مائیکل اینجلو کا وہ ہتھوڑا ہے جو تخلیق پر آتا ہے تو ڈیوڈ تخلیق کرتا ہے۔ یہ گلجی کا برش ہے جو فیصل مسجد کی دیواروں پر 127ویں سیڑھی پر کھڑا ہو کر شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ یہ ساغر صدیقی کا وہ جام ہے جو اپنی لازوال شاعری کے افسانے میں ملتا ہے، بھلے وہ کمبل پوش دادا دربار کی سیڑھیوں پر خود مردہ ہی کیوں نہ پایا جائے۔ یہ ہالینڈ کی بریٹ داس کا وہ ارمان ہے جو گلیشیروں پہاڑوں پر تو پیدل چلتی ہی ہے، سڑکوں راستوں پر بھی پیدل چلتی ہے کہ غیر فطری مشینی طریقہ سفر سے نالاں ہیں۔ جنوب امریکی پالو کولو کی وہ کھنک ہے جو صحرا نوردی، جنگلوں میں بھٹکنے، پہاڑوں پہ گم ہو جانے کے ساز سے پیدا ہوتی ہے اور دنیا کو والکریز، 11 منٹس، الکیمسٹ جیسے بے مثال تحفے عطا کرتی ہے۔ یہ بنجارے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے نہا خانوں میں چھپی اس مسرت کو پا لیا ہوتا ہے جس کا حصول صرف دل والوں کے بس میں ہوتا ہے۔ انا کی دیواروں سے ٹکرا کر اس کو مسمار کر دیا ہوتا ہے۔ روایت ان کے لیے تمسخر ہوتی ہے، روایت شکنی ان کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ ڈر خوف کی سرحدوں کو پھلانگ کر ان کی آمد کا استقبال جرت کی دیویاں شجاعت کے ہاروں سے کرتی ہیں۔ ذات سے زیادہ انہیں ہم ذات میں دلچسپی ہوتی ہے، خرابی ان میں صرف ایک ہی ہوتی ہے، بس ذرا دل کے ہلکے ہوتے ہیں، ذرا سا کو میٹھا بول، تھوڑی سی اپنائیت اور یہ آپ کے ہو گئے۔ یہ نہ دیکھا کہ آپ کون ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، امیر ہیں، غریب کیا، جو پیار کیا تو پیار کیا، محبت ہی محبت۔ ان کی صحبت سے بچو، یہ آپ کو بھی رسوا کر دیں گے، اپنے جیسا بنا دیں گے، دیوانہ کر دیں گے۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوا، مجھے بھی مرشد نے اپنی مریدی میں لے لیا اور وہاں جا کر مارا جہاں پربت سنہرے تھے اور جھیلیں نیلی تھیں، جہاں نیلگو آکاش کو چھوتی دودیا برفیں تھیں، جہاں اونچائیوں سے آبشاریں گرتی تو زمین پر گرنے سے پہلے میرے دل پر لگتی، جہاں کے درختوں کی چمک میرے اندر کے اندھیارے کو اجلا بناتی۔ اچھے خاصے ہوش پر چھاپا مار کر اس سے دبوچ کر اوپر کنڈی مار کر بیٹھ گئے، خود سگریٹ پینا شروع کر دیا، مجھے فرزانگی عطا کر دی۔ فرزانے کوئی نچلے تھوڑی بیٹھتے ہیں، یہ آدم زاد نہیں ہوتے، آدم زاد تو اہل خرد ہوتے ہیں، یہ کوئی جن ہوتے ہیں جنہوں نے شاید برف کی کوکھ سے جنم لیا ہوتا ہے، پھر تو یہ برف زاد ہوئے۔ اور ایسے ہی برف ذات کو اگر کوئی بابا کہہ دے چل ان علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہوگی، ٹی وی نہیں ہوگا، سڑکیں نہیں ہوں گی، موبائل نہیں ہوں گے، صرف برف ہوگی، گلیشر ہوں گے، منہ کھولے کریوس ہوں گی، مچلتے پھسلتے پتھر ہوں گے، آسمان کو اٹھی چڑھائیاں ہوں گی، موت و حیات کے درمیان کچھ انچ ہوں گے، تو اس کا دل ایک دفعہ بہت زور سے دھڑکے گا۔ بس یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو گیا۔ من بابا کی انگلی تھامے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب میرے کانوں میں پڑتی تھی صرف رانجے دی ونجلی کی کوک۔ دیوانگو کی پریوں نے آ کر میرے پیروں میں پڑی سمجھ اور ذمہ داریوں کی بیڑیاں آہستگی سے کھول دی تھیں اور میں ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں پر پڑا روٹین کا پردہ ہٹ چکا تھا اور میں دور، بہت دور خوشیوں کی آتش بازیوں کو زندگی کی سیارات میں رنگ بکھیرتے دیکھ رہا تھا۔ میرا بدن میرے اختیار میں قطن نہیں تھا، مجھے یوں لگ چکا تھا کہ میرے بازو اٹھ چکے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے ہوا کو چیر رہے ہیں۔ کچھ ایسا سحر تھا کہ بیگانہ ہو کر آنکھیں بند ہو چکی تھی، ٹانگیں زمین پر نہ تھیں، وہ خود بخود گول گول گھوم رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس رقص میں ساتھ اٹھتی تتلیاں شامل ہو گئیں، گلابوں کی مہکار بھی شامل ہو گئی، درختوں کی شاخیں، پودوں کی ڈالیاں بھی شامل ہو گئیں۔ میرے روح کے جہاں میں ہر کوئی محو رقص تھا، یہ دیوانگی کا رقص تھا، مسرت کا رقص تھا، یہ آزادی کا رقص تھا۔ اس رقص کو کیا نام دیا جائے؟ کیوں نہ اس کو اس سے نسبت دی جائے جس کے بلاوے پر یہ رقص ہوتا، تو پھر تو یہ رقص سنولیک ہوا۔ آئیے آپ کو بھی اس رقص میں شامل کریں۔ یہ تھا میری پسند پہ، ابھی آپ کی پسند پہ میں بس صرف مجھے آپ نے 2 منٹ دے دیں۔ یہ آپ کی پسند پہ ہے بطور خاص۔ چکار بنیادی طور پر ایک چراغ ہے، سوری آپ کی پسند کے علاوہ یہ یاسر کے لیے بھی ہے جس نے کتاب نہ صرف سنی، سونگھی، پڑھی، ہضم بھی کی، کھا بھی گیا۔ چکار بنیادی طور پر ایک چراغا ہے جہاں شمشالی لوگ اپنے جانوروں کو سیزن میں لاتے ہیں۔ ویسم کی طرح یہاں بھی پتھروں سے تعمیر کردہ 2 ہٹ اور ایک وسیع 4 دیواری موجود تھے۔ کچھ غیر معروف سے چہرے بھی دکھتے تھے جو اپنے جانوروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وسیع تعداد میں جیاک اور خوشگاؤ ذرا فاصلے پر جگالی کرتے تھے۔ سورج ڈلتا ڈلتا درختوں کے جھنڈ میں اترا، لیکن وہاں موجود گلابی پھولوں کی باس کا یوں اسیر ہوا کہ دیر تک ڈھلا نہیں، اور پھر اسی باس کے زیر اثر ایک دم ڈھہ گیا۔ گلابی شام بھی فوراً ظاہر ہوئی اور ہولے ہولے بڑھتی دبے پاؤں پھیل گئی۔
اس گلابی شام کی مہکار میں کمی تھی تو ایک نکرائی ہنسی کی جو کسی نسوانی حلق سے برآمد ہو، پتوں کو لپیٹ دے، رکھوں میں چھید کر جائے، گلابوں کی ڈالیوں کا حصہ بن جائے اور سیدھا من پر چھاپا مار کر اسے اپنا اسیر بنا لے۔ یہ آپ کے ذوق پر ہے کہ وہ کترینہ کیف کے گلابی ہونڈوں سے برآمد ہوئی ہو، آمنہ حق کے دمکتے موتی دانتوں سے آزاد ہوئی ہو، ماریا شیراپووا کے گالوں کی لالی سے نچڑی ہوئی ہو، یا پھر کسی بھی سارا، فائزہ، سرجیت، امرتا، ونڈی، سوزن، کسی کی بھی ہو صحیح، لیکن ہو صحیح کہ کیا کیا جائے۔ فطرت کی جملہ شادابی اور سنائی ایک طرف اور کسی بھی سر جھٹک کر ادا بری نسوانی ہنسی کا ایک ثانیہ ایک طرف۔ یہ ادا و لہک اگر فطرت کے ہمدم اگر ایسی کسی پوشیدہ جگہ پر عطا ہو جائے تو پھر کون گھامڑ ہوگا جو واپس لوٹے گا انہی شاموں کا اسیر ہو کر یہیں کہیں کھو جائے گا۔ خواتین و حضرات، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کے صدر، جنہوں نے سفر نامے کو ایک نئی جہت سے روشناس کروایا، ان کی تحریر شیرینہ کا ایک ایسا ڈھیر ہے جسے جتنا کھاؤ اتنی ہی بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں سے ہر طبقے، ہر عمر، ہر رنگ کے لوگوں کی پسندیدہ ترین مصنف ہیں۔ سفر نامہ، ڈرامہ، افسانہ، ناول، جس بھی صنف میں طبع آزمائی کی، کمال پایا۔ نکلے تیری تلاش میں سے لے کر الاسکا ہائی وے تک اور بہاؤ سے لے کر خس و خاشاک زمانے تک ان کا لکھا گیا ایک ایک لفظ ان کے چاہنے والوں کے لیے ازبر یاد ہے۔ ان گنت لوگوں کی چاہتوں کا انعام، خواتین و حضرات، جناب مستنصر حسین تارڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اب اگر سلسلہ ہو پہاڑوں کا، کوہ نوردی کا، اپنے ملک کا، تو میں پہروں بول سکتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن یہاں ہمارے پاس اتنے پہر نہیں ہیں کہ ہم ان کی باتیں کر سکیں۔ مختصر طور پر میں جواد کے حوالے سے کچھ ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ گفتگو کروں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ درویش جب جنگل میں جاتا ہے تو جنگل کے گل بوٹے اور پتھر اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور درویش ان کا کلام سمجھتا ہے۔ کوہ نورد بھی ایک درویش ہوتا ہے، وہ بھی جب پہاڑوں میں جاتا ہے تو پہاڑ، پتھر اور برفیں اس سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ مناٹنس ڈسکرپشن یہ ہوتی ہے وہ پہاڑوں کی ہوتی ہے۔ آپ ایک پہاڑ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلند تھا اور آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور اس کے جو کھردرے کنارے تھے وہ آسمان میں چھید کرتے تھے۔ 5-6 اصطلاحیں ہوں گی، اس کے بعد وہ اصطلاحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برف کو بھی جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، یہ مطلب ہے کیا؟ شمال ندیاں ہیں، برف ہے، پہاڑ ہیں، لیکن ان کے بارے میں جب آپ کتاب لکھتے ہیں، اور تبھی کتاب لکھ سکتے ہیں جب وہ پہاڑ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جواد شیرازی کی یہ جو کتاب ہے، اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس ہم کلامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ ابھی پوری طرح اس کا کلام سمجھ نہیں سکا، اور اس کی وجہ اس کی عمر ہے، ظاہر ہے، یعنی مطلب ہے کہ ابھی اس کے پاس بہت وقت ہے، ابھی ابتدا ہے، اور جو پرفیکشن ہے۔ محبوب کی